تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد دوبارہ آپ حضرات کے سامنے ویڈیو بنانے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے شوال المکرم کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کصیام الدہر. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، وہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. اور ایک اور روایت مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام سنة کلہا. دوسری روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو وہ آدمی ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ جس آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 نفلی روزوں کا اہتمام کیا، گویا کہ وہ آدمی سال بھر کے روزے رکھنے والوں کے مترادف ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سال بھر روزوں کے برابر اس کو کیسے ثواب ملے گا. تو ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیوں کے بقدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اس کو اگر 10 گنا اس کا ثواب دیا جائے تو یہ 10 مہینوں کے برابر ثواب ہے. اور اس کے بعد اگر 6 شوال کے روزے رکھے گا، اس کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 2 مہینوں کا ثواب ہے. 10 مہینوں کو اور 2 مہینوں کو جمع کیا جائے تو پورا 12 مہینے کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو بڑی فضیلت ہے. تو جو میرے سننے والے ناظرین اور سامعین ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے، ہم دنیا کے بارے میں تو بڑے حریص ہیں، دنیا کی چیزوں کا فائدہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، تو یہ فضائل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم یہ آخرت کے اعتبار سے نیکیاں کما سکتے ہیں. تو ان روزوں کا اہتمام کیا جائے. دوسری بات، بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ شوال المکرم کی 1 تاریخ کے بعد 6 روزے آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں. ایک روزہ رکھ کے 3-4 دن وقفہ کریں، پھر ایک روزہ رکھیں. اس طریقے سے بھی روزے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے 6 روزے شوال کے مہینے کے اندر رکھ لیے تو آپ اس فضیلت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اور دوسری اور آخری بات ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی نفلی روزوں پر بڑا زور دیتے ہیں اور بڑے نفلی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ ان کے فرضی روزے وہ بقایا ہوتے ہیں، ان کی قضا ضروری ہے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ سے پوچھا جائے گا. تو تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، پہلے فرضی روزوں کا اہتمام کیا جائے. ہاں، فرضی روزے آپ کے بقایا نہیں ہیں تو نفل کا ضرور اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شوال المکرم کی اس فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.